تھوڑی دیر کے بعد چڑیا آتی ہے. چڑیا گھونسلے میں دیکھتی ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں، لیکن بچے چی چی کر رہے ہیں. چڑیا کے کانوں میں پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ابو سعید خدری کے ہاتھوں میں بچے نظر آ جاتے ہیں. چڑیا اپنے منہ کا دانا پھینکتی ہے اور چی چی کرتے ہوئے نیچے آتی ہے، اور وہ چڑیا ابو سعید خدری کے سر پہ اپنے پر مار رہی ہے، گویا کہ وہ اپنے بچوں کو لینا چاہتی ہے کہ اے ابو سعید میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو. گویا کہ وہ اپنے پروں سے یہ کہہ رہی ہو. ادھر سے اللہ کے رسول لیٹرین سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چڑیا اپنا پر مار رہی ہے اور اپنے بچے لینا چاہتی ہے، اور ادھر ابو سعید خدری اس بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ منظر دیکھ کر رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو سعید اس چڑیا کی داستان تم نہیں سمجھ رہے ہو. یہ چڑیا تمہارے سر کے اوپر اڑ کر گردش کر رہی ہے، طواف کر رہی ہے، پر مار رہی ہے. یہ تم سے اپنے بچے مانگ رہی ہے. جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان پرندوں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے. ابو سعید تم ان کے بچے واپس کر دو. اس چڑیا کا ایک بچہ چھوڑتے ہیں ابو سعید. چڑیا جھٹ سے اپنی چونچ سے اس بچے کو پکڑتی ہے اور اڑتی ہوئی گھونسلے میں رکھ دیتی ہے، اور پھر دوسرا بچہ لینے آتی ہے. ابو سعید نے دوسرا بچہ چھوڑا، وہ چڑیا نے چونچ سے دبایا اور پھر دوسری اپنے بچے کو بھی اسی گھونسلے میں لے گئی. ابو سعید خدری کا بیان ہے چند دنوں کے بعد میں نے سوچا کہ چلے اسی جگہ پہ چلے، کچھ دانا لے کر، چڑیا جو کھاتی ہے وہ دانا لے کر چلے اور گھونسلے میں ڈال دیں. لیکن 2-3 دن کے بعد جب ابو سعید خدری اپنے پاس سے کچھ دانا لے کر چڑیا کے کھانے کی غذا لے کر جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں اب اس جگہ پر چڑیا نہیں ہے، اس کا گھونسلہ بھی نہیں ہے، اس کے بچے بھی نہیں ہے. یعنی ان بچوں کی ماں چڑیا نے سوچا کہ اس جگہ پر ہمارے بچے سیف نہیں ہے، کسی نے دیکھ لیا ہے، یہ کہیں لے نہ جائے. تو وہ چڑیا اپنے بچوں کو لے کر کسی سرکشت استھان پہ چلی گئی. میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے بچوں کی ماں پر ظلم نہیں کر سکے اور ان بچوں کو واپس کروا دیا. جس اسلام کی تعلیم یہ رہی ہو وہ بے قصوروں کو مارنے کی اجازت کیسے دے گا، وہ دہشت گردی کی اجازت کیسے دے گا، وہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے گا. جھوٹے ہو RSS والو، جھوٹے ہو BJP کے گنڈوں جو اسلام کو تم بدنام کر رہے ہو، اور جھوٹے ہو اے میڈیا والو جو تم سرکاری ہڈیوں پر پھل کر اور اس طریقے کی خرافاتیں بیان کر رہے ہو. جھوٹے ہو تم، جھوٹے ہو تم، اپنے دعوے میں جھوٹے ہو. تمہیں پرمیشور ہی نپٹے گا، تمہیں تمہارے رام ہی نپٹیں گے. تم اپنے دھرم کے مطابق تم سچی سچی سزا پاؤ گے. اگر تم سچے ہو تو منوشیہ بنو گے، اور جھوٹے ہو تو انتظار کرو کہ مرنے کے بعد کتا بلی چوہا بندر نہ بنا دیے جاؤ. یہ صورتحال ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں چلے جاتے ہیں، بھوکے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں. اس انصاری نے جلدی سے کھجور پیش کر دیے اور اللہ کے نبی کو بٹھا دیا. اللہ کے نبی کھجور اٹھاتے ہیں، ایک کھجور اپنے منہ تک لے جاتے ہیں، ابھی کھاتے نہیں ہیں، کھجور کا ٹکڑا ہے، منہ تک لے جاتے ہیں کہ اچانک نظر پڑتی ہے ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے ہوئے ہے. اسی باغ میں ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے. اللہ کے رسول نے کھجور رکھ دیا اور اس اونٹ کے پاس چلے گئے. جیسے اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، ہوتا ہے آپ لوگ اپنے قربانی کے جانوروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں پیار میں، اللہ کے رسول نے جیسے ہی اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، اس اونٹ نے اپنی لمبی گردن اللہ کے رسول کے سینے سے لگا دی اور اس اونٹ کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ نے بذریعہ جبرائیل بتا دیا. جیسے ہی اونٹ نے آپ نے ہاتھ پھیرا، اونٹ نے اپنا سر نبی کے سینے سے لگا دیا، رونا شروع کر دیا.
اونٹ کے رونے کو دیکھ کر نبی کا رونا شروع ہو گیا اور اللہ کے رسول نے پوچھا من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ادھر سے آواز آتی اس انصاری سے، انصاری نے اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا۔ آپ نے کہا ادھر آؤ۔ جی کہیے اللہ کے رسول کیا بات؟ اس اونٹ نے ابھی مجھ سے یہ شکایت کی ہے کہ اے اللہ کے رسول میرا مالک بہت ظالم ہے، میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اوپر یہ ضرورت سے زیادہ اور میری طاقت سے زیادہ بوجھ میرے اوپر لاد دیتا ہے، مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے اور کام لینے کے باوجود مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلاتا۔ جتنی طاقت تم اس اونٹ کے اوپر رکھتے ہو اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ طاقت تمہارے اوپر رکھتا۔ ڈرو اللہ سے۔ اے ہائے ہائے، اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے آپ، اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے نبی یہ برداشت نہیں کر سکے کہ اس اونٹ کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ سامان لادا جائے اور پھر پیٹ بھر کے اس کو کھانا نہ کھلانا۔ اس انصاری نے کہا اللہ کے رسول اس اونٹ نے جو کچھ بھی کہا ایک ایک لفظ سچا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں۔ آپ نے کہا میں اس وقت تک تمہارے کھجور نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرے آنکھوں کے سامنے اس اونٹ کا پیٹ نہ بھر دو، اس کو پورا پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلانا۔ ہمارا وہ نبی جو اونٹ کی بھوک برداشت نہ کر سکے، وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، پسماندوں اور کمزوروں کو بھوکا مرتے ہوئے کیسے دیکھ؟ یہ رحمت ہے جناب محمد رسول اللہ، اور اسلام کی خصوصیت ہے اس رحمت سے سبق حاصل کر۔ قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا بالسلم کافہ، اے ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارے رویے بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں، آدھا ادھورا داخل ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن ہم سے کہہ رہا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہر مسلمان غور کرے پورا کا پورا داخل ہے اسلام کے اندر۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، سن رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں کہ نیچے کرو موبائل، مولانا نہیں دکھ رہے ہیں، لیکن اسی سماج کے اندر نظر ڈالو، ہم اسی گاؤں کی بات کر رہے ہیں جہاں جلسہ ہے، ایک طرف مولانا کی شکل دیکھنے کے لیے لوگ بے چین ہیں تو دوسری طرف ہماری سماج کی اور ہماری بیٹیاں، جلسہ ہو رہا ہے، تقریر چل رہی ہے، لیکن آپ اس جلسے سے باہر نکل کر ان کا منظر دیکھ سکتے ہو کہ کون جلسہ سن رہا ہے اور کون مارکیٹ گھوم رہا ہے، کون میلہ کے اندر ٹہل رہی ہے اور کون جلیبی خرید رہی ہے اور کون چوڑیاں خرید رہی ہے۔ اور آپ کسی جلسے میں ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھو گے جو جلسے سے دور فون پر موبائل پر بات کر کے ملنے کا جگہ اور وقت بھی متعین کر کے آئے ہیں، اور آج جا کر دیکھ لو باہر تو ایسا لگے گا آپ کو جیسے کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے۔ مولوی جرجیس بدنام ہے کی مثال کھری دیتا۔ میں نے اس گھومنے والی لڑکی کو کتیا کہا ہے اور اس کے پیچھے گھومنے والوں کو کتا کہا ہے۔ تمہیں جو کرنا ہو کر لو، میں چاہو کیا کرو، کہا ہے میں نے، اور اپنے جملے واپس لینے کے لیے میں تیار نہیں۔ اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کو کتیا صفت ہونے سے بچانا ہے تو ان کی نگرانی کرو، اور تمہیں کتا بننے سے رکنا ہے تو ان کا پیچھا کرنا چھوڑو۔
کہوں گا میں. اور اللہ کی قسم اپنے جملوں پر ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی فکر نہیں ہے کہ کون کیا سوچے گا میرے بارے میں. ہر انسان اپنی سوچ میں آزاد ہے، سوچ میں بھی آزاد ہے، سوچ سکتا ہے جو کچھ سوچنا. ایک طرف حال یہ ہے کہ لوگ قرآن و حدیث سننے کے لیے بے چین ہیں، چینل والوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو دوسری طرف یہ منظر بھی ہے. ہمیں اپنی سوچ بدلنا، اسلام کے نیم اور قانون کو پوری طریقے سے فالو کرنا پڑے گا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا پڑے گا. 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہیں، 2-4 روزے رکھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہیں. معاف کیجئے گا، بہت سخت مثال دے رہا ہوں. 2-4 عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائے جائیں گے. کل کی تقریر میں کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، 2-4 عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان نہیں ہوں گے. یہ کھمبا ہے، مان لیجئے بجلی کا ایک پول لگا ہوا ہے، مان لیجئے کوئی کھمبا لگا ہوا ہے، اور اسی کھمبے کے پاس آم کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے. سخت ہوا چلتی ہے، سخت آندھی آتی ہے، اور اس تیز ہوا سے آم کے چند پتے ٹوٹ کر اس بلی پہ لٹک جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں، یا بجلی کے کھمبے سے چپک جاتے ہیں. ہوا چلی، آم کے پتے ٹوٹے، اس پیڑ سے پتے ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر لگ گئے، تو آپ اس بجلی کے کھمبے کو کیا کہو گے؟ آم کا پیڑ نہیں کہو گے. مولانا جرجیس کہتا ہے کہ وہ آم کا پیڑ ہے. آپ کہو گے کیسے؟ دیکھیے آم کے پتے لگے ہوئے اس پر. آپ کہو گے صاحب آم کے پتے صرف اوپر لگے ہیں، اس کی جڑ تو آم کی نہیں ہے، وہ بجلی کا کھمبا ہی رہے گا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں آم کا پیڑ ہے، اس لیے کہ آم کے پیڑ پر پتے لگتے ہیں، بجلی کے کھمبے پر بھی پتے لگے ہیں. آپ کہیں گے مولوی جرجیس پاگل ہو گیا ہے، رانچی لے جاؤ، اس کا علاج کراؤ. ارے بجلی کے کھمبے پر آم کے چند پتے چپک جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے، 2-4 عبادتیں کر لینے سے، 2-4 فقیروں کو کھانا کھلا دینے سے، 2-4 اچھے کام کر دینے سے پورا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بجلی کا کھمبا آم کے چند پتوں کی وجہ سے آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا ہے. آم کا پیڑ تبھی ہوگا جب اس کی بنیاد، اس کی جڑ بھی آم کی ہو، اس کا تنا بھی آم کا ہو، اس کی شاخائیں آم کی ہو، اس کے پتے بھی آم کے ہوں، اور اس آم کے پیڑ میں آم کا پھل بھی لگ رہا ہو، تب آپ اس کو آم کا پیڑ کہیں گے. اسی طریقے سے آپ کو مسلمان اس وقت کہا جائے گا جب آپ کی بنیاد جڑ سے مسلمان ہو، آپ کا اٹھنا اسلامی ہو، آپ کا بیٹھنا اسلامی ہو، آپ کی بنیاد اسلامی ہو، آپ کا چلنا اسلامی ہو، آپ کی شادی بیاہ اسلامی ہو، آپ کے سماج میں رہنا اسلامی ہو، آپ کا چال چلن اسلامی ہو، آپ کی منہ سے گفتگو اسلامی ہو. جب یہ ساری چیزیں اسلامی ہوں تب کہا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں. ورنہ بجلی کے کھمبے پر آم کے 2-4 پتے چپک گئے ہیں، بس 2-4 عمل کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائے جا سکتے. اپنے جڑ میں مسلمان بنیے. بیٹھو تو اسلام چھلکتا ہو، اٹھو تو اسلام چھلکتا ہو، چلو تو اسلام چھلکتا ہو، شادیاں کرو تو اسلام چھلکتا ہو، بیوی کے ساتھ تعلقات قائم ہو تو اسلام چھلکتا ہو. آپ کی ہر اداؤں میں اسلام نظر آتا ہو تب آپ مسلمان. یہ چیز ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہوگی، یہ چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی. اسلام نے جو کام کرنے کو کہے ہیں وہ کرنا ہے، جن کاموں سے روکا اس سے رکنا ہے، چاہے اس میں فائدہ ہو یا نہ ہو، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں رکنا ہے. بالکل ویسے ہی سمجھو جیسے بڑے بڑے شہر میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور ریڈ لائٹ جل گئی. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے شہروں میں ریڈ اور گرین لائٹیں ہوتی ہیں چوراہوں پر. ریڈ لائٹ کا مطلب گاڑی روک دو، اور گرین لائٹ کا مطلب گاڑی آگے بڑھاؤ. آپ جرجیت صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، چلاتے چلاتے ایک چوراہے کے پاس سے گزر رہے ہیں، ریڈ سگنل ہو گیا، مطلب گاڑی روک دو. ہم نے گاڑی روک دی.
لیکن ہم نے دیکھا دائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، بائیں سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، سامنے سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، تو اب نقصان کیا ہے؟ جب ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہی نہیں ہے تو ہم نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا، چلا دیا۔ آپ نے ریڈ سگنل میں گاڑی آگے بڑھا دی ہے، آپ نے قانون توڑ دی۔ پولیس نے آگے پکڑ لیا، گاڑی صاحب گاڑی چلا، لال بتی جل رہی تھی۔ ارے لال بتی جل رہی تھی تو کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا، کسی گاڑی کو ہم نے ٹھوکا تھوڑی ہے۔ آپ جرمانہ تب لے سکتے ہیں جب ہم نے گاڑی کو ٹھوکا ہو، گاڑی آئی نہیں رہی تھی ہم نے چلا دیا۔ پولیس والا کیا کہے گا؟ ریڈ سگنل کیوں توڑا؟ گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ریڈ سگنل تم نے کیوں توڑا؟ گاڑی کھڑی کرنا یعنی قانون کا پالن، چاہے نقصان ہو یا فائدہ، ہر حال میں تمہیں قانون کو فالو کرنا ہے۔ کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن ہمیں قانون ماننا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موزوں پر اوپر سے مسح کرو، یہ وضو بناتے وقت اوپر سے، جبکہ گندگی یا مٹی نیچے لگتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے ہاتھ پھیرنا چاہیے، لیکن نہیں، ہمیں اوپر پھیرنا ہے۔ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں قانون ماننا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وضو بناتے وقت ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس کا فائدہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں ڈالنا ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا یہ قانون بنا دیا ہے، ہمیں اس قانون کو فالو کرنا ہے۔ بس ہمیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں نہ کرے تو نقصان کیا ہے، نہیں، جو قانون بنا دیا ہے۔ فجر میں 2 ہی پڑھنا ہے فرض نماز، آپ کہنے میں تو 4 پڑھوں گا، نقصان کیا ہے؟ نہیں، جو قانون بنا دیا ہے وہی تمہیں ماننا ہے۔ مغرب کی 3 ہم 5 پڑھتے ہیں، 4 پڑھتے ہیں، نقصان کیا ہے؟ نہیں، جو بنا دیا ہے قانون وہی تمہیں ماننا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے، چاہے نقصان ہو یا نہ ہو، آپ کو قانون کو فالو کر۔ ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ایک پانی کا برتن ہے، اس میں پتھر ڈال دیا، 2 دن کے بعد آئیے پتھر کو نکال کے پھینکیں گے، پتھر پانی سے الگ ہو جائے گا۔ 2 دن کے بعد جب آپ نے پانی سے پتھر کو نکالا، پانی سے پتھر کو پھینک دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر نے پانی کو ایکسپٹ نہیں کیا اور پانی نے پتھر کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا۔ جب تک پتھر پانی میں تھا، لیکن جب چاہا تب آپ نے نکال کے پھینک دیا۔ یہ ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اسلام سے جڑے ہیں، جب چاہو ہم سے اسلام کو دور کر دو یا اسلام سے ہمیں دور کر دو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق رنگ کی طرح ہونا چاہیے۔ کھانے والا رنگ جانتے ہیں نا، جلیبی میں ڈلتا ہے، پلاؤ میں ڈلتا ہے، آپ لوگ رنگ لاتے ہیں، گلاب جامن وغیرہ میں ڈالتے ہیں، وہ رنگ لائیے اور پانی میں ڈال دیجئے، آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے رنگ پانی میں گھل گیا۔ پیلے رنگ کا رنگ نے پانی کو پیلا کر دیا، لال رنگ نے پانی کو لال کر دیا۔ اب آپ رنگ سے پانی کو الگ کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا، پانی سے رنگ کو الگ کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پانی نے رنگ کو اپنے اندر سما لیا اور رنگ نے پانی کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ اب دونوں ایسے گھل مل گئے کہ پانی سے رنگ کو آپ الگ نہیں کر سکتے اور رنگ کو پانی سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہی تعلق ہمارا اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسلام میں ہم ایسے گھل جائیں، اسلام میں ہم ایسے جذب ہو جائیں کہ ہم سے اسلام کو دور کیا جائے تو نہ ہو سکے اور اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو سکے۔ ہماری سانس، آخری سانس تک اسلام رہے، آخری سانس تک، مرتے دم تک ہماری زبان سے یہی نکلے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نہ ہم کو اسلام سے دور کیا جا سکے، نہ اسلام کو ہم سے دور کیا جا سکے۔ یہ ہمارا اور اسلام کا تعلق ہونا چاہیے۔ آج کی تقریر ہم نے ایک نئے اسٹائل سے کی ہے اور ساری نئی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ نئی باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو بدلا ہے، حدیث کو بدلا ہے، باتیں وہی ہیں جو بار بار کہی جاتی ہیں، انداز بدلتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے آج اپنا کلیجہ نکال کر، اپنا درد نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آج کے بعد چینل والے اپنا رویہ بدلیں اور سننے والے بھی اپنا رویہ بدلیں، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں، ایسے داخل ہوں کہ اسلام کو ہم سے اور ہم سے اسلام کو کوئی بھی دور کرنے کی کوشش کرے تو نہیں کر سکے۔ جیسے حضرت سمیہ کو ابو جہل نے کہا اسلام چھوڑ دے، اس نے کہا نہیں چھوڑیں گے، اس نے نیزہ لیا اور سمیہ کی شرمگاہ میں داخل کر دیا، چیخی
ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے اللہ مجھ سے میرا دین مت چھیننا، یہ مجھے تکلیفیں دے رہا ہے، کہیں اس کی دی ہوئی تکلیفیں مجھے میرے دین سے دور نہ کر دیں، ثابت قدم رکھنا۔ ابو جہل نے کہا ابھی بھی نہیں مانتی ہے، اس نے کہا نہیں، اسلام میرے دل سے کیسے نکل سکتا ہے۔ اس نے 2 اونٹ منگائے، ایک اونٹ کا سے یہ پیر باندھا، دوسرے اونٹ سے دوسرا پیر باندھا، اس اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف، اس اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف۔ سمیہ ان اونٹوں کو میں کوڑا ماروں گا، یہ ایک اونٹ ادھر بھاگے گا، ایک اونٹ ادھر، اور تو بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ سمیہ مسکرانے لگی۔ ابو جہل کہتا ہے تو ہنس رہی ہے؟ سمیہ آسمان کی طرف نظر ڈالتی ہے۔ ابو جہل نے کہا کیا دیکھ رہی ہے؟ اسلام چھوڑتی ہے یا نہیں؟ سمیہ نے آسمان سے نظریں اٹھا کر ابو جہل کے چہرے کو دیکھا اور کہا ابو جہل جنت دیکھ کر بھی کوئی اس کی نعمتوں سے مکر سکتا ہے کیا؟ کہا میں ان اونٹوں کو بھگا رہا ہوں۔ کہتی ہے چیخ کر ابو جہل شوق سے بھگا ان اونٹوں کو، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے اللہ کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے، جتنی جلدی تو ان اونٹوں کو بھگا دے گا اتنی جلدی میں جنت میں داخل ہو جاؤں گی۔ میرے بھائیوں، ابو جہل نے اونٹوں کو کوڑے مارے اور سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یعنی آخری دم تک سمیہ سے اسلام نہیں نکالا جا سکا اور اسلام سے سمیہ الگ نہیں ہوئی۔ یہ تعلق ہمارا اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم سے کتنی ہی مصیبتیں آئیں، نہ اسلام ہم سے دور ہو نہ ہم اسلام سے دور ہو۔ اٹھنا بیٹھنا، غور کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دو اسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو نماز کا حکم دو، نہ پڑھے کوئی بات نہیں لیکن لے جاؤ پڑھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، مار کے لے جاؤ۔ حدیث اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ مستد احمد کی ایک روایت ہے، ایک صحابیہ عورت ہے، کہتی ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ جب پیشاب کرتا تھا تو میں پانی کا ایک برتن اس کے اوپر ڈال دیتی، بچہ پیشاب کرتا تو پانی سے اس کو دھو دیتی، اس کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیتی تھی۔ جب بچہ پہلے دن چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن جب بچہ چلنے لگا، پہلے دن جب کھڑا ہوا اور میرے بچے کو جب پیشاب کی ضرورت ہوئی تو میں نے اپنے بچے سے یہ نہیں کہا بیٹا پانی لے کے جاؤ، چونکہ اب تک میں نے اس کی عادت ڈال دی تھی۔ بچہ جس دن چلنے کے لائق ہوا اسی دن پانی کا برتن لے کے جانے لگا اور پیشاب کر کے اپنی شرمگاہ پہ پانی ڈالنے لگا۔ میں نے اپنے چھوٹے سے 1 سال کے اس 1.5 سال کے بچے کو دیکھا جو اپنی شرمگاہ پر اپنے ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے، حالانکہ اس کو استنجا کرنا نہیں آتا ہے، اس کو پیشاب کر کے دھونا نہیں آتا ہے، استنجا کیسے کیا جائے اس کو نہیں معلوم، لیکن میں نے اپنے بچے کو اپنی شرمگاہ پہ پانی ڈالتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ میں اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہتی تھی میں نے اپنے بچے کو اسلامی ماحول میں ڈال دیا۔ یہ اس عورت نے چیخ کر کہا اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ وہ عورتیں غور کریں جو 4 سال اور 6 سال کے بچے کی پینٹ کی چین کھول کر کھڑے ہو کر نالیوں میں پیشاب کراتی ہیں، تم اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم کیا دو گی؟ تم اپنے بچوں کو کیا بناؤ گی؟ جبکہ تمہارے شوہر BA اور MA کرنے کے بعد، PhD کرنے کے بعد، MBBS کرنے کے بعد خود گدھے اور کتوں کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، تم اپنی اولاد کو بیٹھ کر استنجا کرنے کی تعلیم کیا دو گی؟ اس صحابیہ سے سیکھو۔ اسلام کے اندر ہمیں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ بیان، آج کی ہماری یہ تقریر ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے گی اور ہم اپنے معاشرے میں اسلام کو پوری طریقے سے نافذ کریں گے۔ بہت تھکا ہوا تھا، کئی دنوں سے مسلسل پروگرام، اور کل بھی کشن گنج کے علاقے میں پوا کھالی میں جانا ہے، تو میرے بھائیوں پریشان ہوں، تھکا ہوا ہوں، پھر بھی میں نے آپ کا 1.25 گھنٹہ لے لیا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل فرما دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام میں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام میں ہمارا ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ اور آئے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو حنفی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث ان جھگڑوں سے نکال کر ہمیں سب کو اتفاق و اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم کر دے، اور ہمیں مل کر چناؤ ہو یا کوئی بھی موقع ہو ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ پھر سے دعا کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ رکھنا، خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے ابھی تک تعاون نہیں کیا یا مزید مدرسے کا تعاون کرنا چاہیں تو آپ اسٹیج پہ لا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ مدرسے میں آپ بڑھ چڑھ کر جتنا حصہ